آج کی سٹوری ہے شہزادہ اور اندھیرے قلعے کا راز۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت تھی جس کا نام تھا زمرد گڑھ۔ اس پر حکومت کرتا تھا ایک سمجھدار لیکن تھوڑا سخت راجا جو کہ راجا شہباز تھا۔ راجا شہباز کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ سیف۔ سیف دوسرے شہزادوں جیسا نہیں تھا، اسے شکار، تلوار بازی اور جنگ سے زیادہ راز کی باتیں، پرانی کہانیاں اور کھوج یعنی ایکسپلوریشن کا شوق تھا۔ وہ ان لڑائیوں میں نہیں آتا تھا، نہ ہی جنگوں میں شرکت کرتا تھا، اسے پرانے زمانے کی باتیں کرنے کا بہت شوق تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک زمرد گڑھ کے پاس ایک پرانا سنا قلعہ ہے، یعنی بہت اندھیرا ہوتا تھا وہاں پہ، اندھیرا قلعہ، جس کا نام بھی اندھیرا قلعہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے رات کو عجیب آوازیں آتی تھی، روشنیاں چمکتی دکھائی دیتی تھی، اور جو بھی وہاں گیا کبھی واپس نہیں آیا اس میں سے۔ راز کی تلاش یوں ہوتی ہے کہ ایک دن شہزادہ سیف نے اپنے والد سے کہا، ابا حضور، میں اندھیرا قلعہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجا اسے غصے میں بولا، یعنی کہ بہت ہی غضبناک ہو کر بولا، یہ کوئی کھیل نہیں، بہت لوگ وہاں جا کر غائب ہو چکے ہیں، تم جا کر کیا کرو گے وہاں پر؟ لیکن سیف ضد پر اتر آیا اور آخر کار راجا نے اسے اجازت دے دی، مگر ایک شرط پر، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ بہترین سپاہی ہوں گے، یعنی عقل مند اور دانش مند سپاہی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ سفر کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ سیف 10 بہادر سپاہی جنگل کی 10 سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل گھنا، خاموش اور ڈراؤنا تھا۔ رات کو عجیب جانوروں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ 3 دن کے سفر کے بعد جب شہزادہ اپنے 10 لوگوں کے ساتھ وہ اس اندھیرے قلعے میں پہنچے تو وہاں دیکھ کر سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یعنی قلعے کو دیکھ کر سب لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دیواریں ٹوٹ چکی تھی، دروازہ آدھا گرا ہوا تھا، اندر سے ٹھنڈی ہوا اور عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ ایک سپاہی نے ڈرے ہوئے لہجے میں راجا شہزادے سے کہا، شہزادہ جی، شہزادہ، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ سیف نے جواب دیا، جو سچ سے ڈر گیا ہے وہ کبھی سچ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی شہزادہ بہت ہی دلیر اور بہادر اور عقل مند اور دانش مند آدمی تھا، لڑکا تھا۔ اس نے یہ بولا کہ اگر جو سچ سے ڈر گیا تو وہ کچھ تلاش بھی نہیں کر سکتا۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا تو مجھے اس کی سچ کی تلاش کبھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وہ سب قلعے کے اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ مشل کی روشنی بھی کم لگ رہی تھی۔ اچانک ایک زور کی آواز آئی، یعنی بہت زور کی آواز ان کو سنائی دی۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا، یعنی زور کی آواز یہ تھی کہ دروازے کی آواز بہت زور سے آئی، یعنی دروازہ بہت زور سے بند ہوا۔ سب گھبرا گئے۔ اچانک دیوار پر عجیب نشان چمکنے لگا، جیسے کوئی پرانی زبان ہو۔ سیف نے دھیان سے پڑھا، دیکھا اور کہا، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ اس طرح ان کا پہلا امتحان شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک بڑا ہال تھا جہاں 3 راستے تھے، ہر راستے کے اوپر لکھا ہوا تھا، ڈر کا راستہ، لالچ کا راستہ، سچ کا راستہ۔ یہ 3 راستے تھے۔ سپاہی کنفیوز ہو گئے اور انہوں نے یہ سوچنے لگا کہ ہم کس راستے سے جائیں۔ سیف نے کہا، اگر یہ امتحان ہے تو ہمیں سچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیسے ہی وہ اس راستے پر چلے، پیچھے کے دونوں راستے گر گئے۔ اور اس کے بعد ان پر آیا اصلی امتحان۔ آخر وہ قلعے کے اندر ایک بڑے کمرے تک پہنچ گئے۔ وہاں ایک بہت پرانا آدمی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آخر کوئی سچ کا راستہ چن کے تو یہاں تک پہنچا۔ سیف نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ بولا، میں اس قلعے کا پرانا رکھوالا ہوں۔ یہ قلعہ اصل میں ایک خزانہ نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اس نے بتایا، جب لوگ لالچ یا ڈر میں آتے ہیں وہ یہاں پھنس جاتے ہیں، صرف سچ اور ہمت والے لوگ ہی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی ان نے شہزادے کو بتایا کہ جو لوگ لالچ اور ڈر کی وجہ سے یہاں آتے ہیں تو وہ یہاں پھنس جاتے ہیں اور واپس جا نہیں سکتے۔ جو لوگ سچ کے راستہ اختیار کر کے آتے ہیں تو وہ لوگ کامیاب ہو کر واپس جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سچ کا راستہ اختیار کر کر آئے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی واپس ضرور جائیں گے۔ اسی طرح ان پر آتا ہے اب آخری امتحان۔ رکھوالے نے کہا، آخری امتحان تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنی جان بچا سکتے ہو یا دوسروں کی۔ اچانک کمرہ ہلنے لگا اور سپاہی پھنس گئے۔ سیف کے پاس 2 راستے تھے، خود نکل جائے یا سب کو بچانے کی کوشش کرے۔ اس نے بنا سوچے کہا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنی جان رسک میں ڈال کر سب سپاہیوں کو بچایا۔ جیت اور بدلاؤ۔ جیسے ہی اس نے یہ فیصلہ کیا تو قلعہ روشن ہو گیا، زنجیریں ٹوٹ گئیں، رکھوالا آزاد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر رکھوالا بھی خوش ہو گیا کہ اس نے بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے، اور وہ خود بھی مسکرانے لگا۔
اسی طرح رکھوالے کی زنجیریں جو رکھوالا زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، یعنی بہت ہی سالوں سے جب بھی کوئی لوگ نہیں آتے تھے سچ کا راستہ اختیار کر کے، تو وہ ویسے ہی بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس شہزادے نے سچ کا راستہ اختیار کیا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں اس کی، یعنی خود وہ آزاد ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ قلعہ بھی روشن ہو گیا، رکھوالا بھی آزاد ہو گیا تھا، اس کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ رکھوالا بہت خوش ہوا یہ سب دیکھ کر، اور اس کے بعد وہ قیدی یعنی جو زنجیروں میں بندھا ہوا تھا وہ مسکرایا اور بولا، آخر میں سچ اور ہمت دکھانے والے ہی آخر تک پہنچ سکتے ہیں۔ تم نے ثابت کر دیا کہ اصلی شہزادہ وہ ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے جیتا ہے، نہ کہ وہ شہزادہ جو خود ڈر اور لالچ میں آ کر بھاگ جائے یا لالچ میں آ کر غلط راستہ اختیار کر لے۔ تم ہی اصل شہزادے ہو۔ سیف یعنی شہزادہ واپس آنے کی تیاری کرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اس قیدی کو بھی آزاد کر دیا، یعنی اس کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ راجہ شہباز نے جب سب سنا تو اس کی آنکھوں میں فخر تھا، یعنی کہ اس کا بیٹا بہت ہی بڑا کام کر کے آیا تھا۔ اس دن کے بعد سیف کو ولی عہد فیوچر کنگ یعنی مستقبل میں آنے کے لیے اس کو بادشاہ بنانے کا حکم کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو بنا بھی دیا گیا، اور اس نے ایک انصاف پسند اور بہادر حکمران بن کر کام کیا۔ اس سے نتیجہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اصلی ہمت ڈر کو ہرانے میں ہے، لالچ ہمیشہ تباہی لاتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سیکریفائز کرے، نہ کہ وہ جو خود کے لیے سب کچھ کرے، یعنی وہ لالچ میں رہے، یہ بھی اصلی لیڈر نہیں ہوتا۔ اور نہ کہ وہ لیڈر جو کہ سچ کا راستہ اختیار نہ کرے، اور نہ کہ وہ لیڈر جو لالچ میں آ کر دوسری کی باتوں میں آ جائے اور اپنا سب کچھ بھول جائے۔